बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक लेकर आएँ जो कि अमूमन आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा हो, और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बैठकर आपके उन तमाम मसाइल का सॉल्यूशन ढूंढ सके, क्योंकि हमारे पास काबिल डॉक्टर्स होते हैं और साथ ही उनकी राय लेते हैं हम, और साथ कोशिश करते हैं कि आप लोग को ऐसा सॉल्यूशन दे सकें कि घर बैठे भी आप तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सके। क्योंकि अगर डॉक्टर की बात की जाए तो अमूमन हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स के पास जाने से बड़े घबरा रहे होते हैं कि नहीं भाई, फर्स्ट एड के तौर पर खुद घर से कुछ ले लेते हैं ताकि हम खुद ही कुछ खा लेते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, और जो छोटी सी बीमारी होती है वो कुछ ही अरसे में बहुत ज़्यादा बड़ी बन के उभरना शुरू हो जाती है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है प्रोग्राम के अंदर वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी है। क्योंकि डिफ़िकल्ट मैंने इसलिए कहा कि अमूमन हमारी सोसाइटी जो है इसको अडॉप्ट करने में काफ़ी जो है परेशानी का शिकार रहती है। हमारी सोसाइटी का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं डिसेबल लोगों की, यानी जो जहनी तौर पर माजूर होते हैं, जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं, या फिर एक्सीडेंटल माजूर होते हैं, या फिर बोलने और सुनने से कासिर लोग होते हैं, उनके लिए सोसाइटी को एक्सेप्ट करना या सोसाइटी के अंदर जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग जो है उनको जीने नहीं देते, या तो लोग उनके ऊपर टॉन्टिंग बहुत करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का ये पार्ट नहीं है, या उन्हें समझा नहीं जाता। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन होती हैं जो कि उनको बढ़ चढ़ कर उनकी हौसला अफजाई भी करती हैं, उनको ज़िंदगी और माशरे के अंदर शऊर क्या है वो सिखाती हैं, साथ ही साथ उनके कैरियर, यानी जब वो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासर हो जाती है, वो एक एहसास कमतरी के अंदर चले जाते हैं, और साथ ही उनके बड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। वो लोग समझते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी वहीं जाके ख़त्म हो गई, और इसमें काफ़ी हद तक रोल हमारी सोसाइटी के लोगों का होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरीके के हमारे इर्द गिर्द के सोसाइटी के लोग हैं, तो एक दूसरे की मदद करना या उनको इस ट्रॉमा से निकालना या उनको इन चीज़ों से बाहर निकालना हमारे लिए बड़ा जो है, इसके लिए हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सोसाइटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। और मेरे पास आज जो गेस्ट हैं वो बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं, और जिनको मैं कहूँ कि अगर उन्होंने अपनी कमज़ोरी को कभी कमज़ोरी नहीं समझा, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी चीज़ों को फेस करने के बाद, यानी एक कहते हैं ना, एक बचपन की डिसेबिलिटी होती है, और डिसेबिलिटी बचपन की आप लोग बचपन से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर जाती है कि यार ये तो बचपन से डिसेबल चाइल्ड है और इस पर जिस्मानी या जहनी कमज़ोरी है बचपन से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल तौर पर जो है डिसेबल हो जाते हैं। जब वो एक्सीडेंटल तौर पर डिसेबल होते हैं, या उनकी टांग कट जाती है, या उनके कोई आज़ा जिस्म के काम करना बंद कर जाते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना उसके खुद के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ज़िंदगी में वापस आना और ज़िंदगी में फ़ाइट करना, लोगों की चीज़ों का आंसर देना, और ऐसे में अपने आप को मनवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी एक खातून आज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ुद भी एक मेडिकल ऑफिसर हैं और एक डिसेबल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका नाम है डॉक्टर ज़ैब ताज। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबके लिए एक एग्जाम्पल हैं, और जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी भी आज बतानी है, शेयर करनी है, क्योंकि लोग बड़े जो है इस चीज़ से मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से कि अगर उनकी डिसेबिलिटी आ जाए, हालांकि डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है बल्कि जहनी तौर पर बीमार कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। आप क्या समझती हैं, इसको किस नज़र से देखना चाहिए? मेरे हिसाब से यही है कि जैसे कि लफ्ज़ बताता है कि डिसेबल होना मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, या आप एक कमज़ोर हो गए हो। ये एक डिफरेंट लिविंग होती है, एक सिर्फ एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है कि जिसको आपको समझ के अपनी लाइफ को मैनेज करना होता है, ना कि ये कि आप रुक जाना या अपने आप को मुआशरे से कम समझना। ये ऐसा ही होता है कि जैसे आपने अगर आप सीढ़ी से नहीं चढ़ सकते हो तो आप जैसे लिफ्ट से चले गए, तो एक डिफरेंट लिविंग स्टाइल होती है जिसको आप समझें। और उसके अच्छा ज़ैब, अभी तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों से। मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक रोल मॉडल इस वक्त मेरे सामने आप बैठी हैं, और आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ है जो कि मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ, डिसेबिलिटी कैसे आई, और अगर आई तो उससे आपने बाहर कैसे निकली, किस तरीके से उसको फेस किया? मेरे साथ भी यही है कि मैं जैसे बताती चलूँ कि मेरी लाइफ में डिसेबिलिटी का कोई दूर दूर तक कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था, और बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूल गर्ल थी मैं, जिसके पेरेंट्स का यही था, एक गोल था कि जैसे होता है कि डॉक्टर बना लेंगे या इंजीनियर बना लेंगे। तो मेरे पापा मम्मा का यही था कि बचपन से मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और मैं अपने इसी गोल पे चल रही थी। मैंने स्कूल लाइफ पास की, कॉलेज लाइफ के बाद मैंने
MBBS कंप्लीट किया और हाउस जॉब कंप्लीट की, और मेरी मतलब कि एक बिल्कुल ही जैसे आप कहते हैं कि जैसे आपने अपनी लाइफ का जो गोल रखा उसके हिसाब से चल रही थी। और अचानक ही ज़िंदगी में मतलब कि एक हादसा हुआ, एक ऐसा टर्न आया कि आपने जिसने मतलब कि एक पल झपकते ही एक सारी लाइफ बदल दी मेरी। हुआ ये कि आफ्टर MBBS के बाद मतलब मेरी बहुत ही लेविश किस्म की शादी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद का इंसिडेंट है कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके हम लोग वापस आ रहे थे, और ये था कि मतलब कि हम लोग हाइपर स्टार से वापस आ रहे थे, और मेरे जो है वो देवर गाड़ी चला रहे थे। तो अचानक ही जो एक लिंक रोड से एक मेन रोड पे पुलिस मोबाइल को आना था, और उसको पता नहीं क्यों बड़ी जल्दी थी। तो पहले तो उन्होंने बड़ा हॉर्न बजाना स्टार्ट कर लिया, और उन्होंने मतलब कि शोर करना शुरू कर लिया कि आप हमें जगह दो। नॉर्मल जो पुलिस मोबाइल होते, कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर्स नहीं थे। ठीक है। तो इनको जो है ये था कि हमें जगह दें। अच्छा, जब उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने अचानक से ही मतलब कि विदिन 1 मिनट के अंदर ही इन्होंने अब्यूज़ स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ओके। तो जैसे ही उन्होंने अब्यूज़ स्टार्ट कर दिया तो मेरे जो देवर गाड़ी चला रहे थे वो परेशान हो गए, और उनको समझ नहीं आया कि अचानक ही मतलब कि क्यों है इनको इतनी जल्दी, या क्या मामला है। और मतलब कि मैं कहूँगी कि ये टाइम भी आपको रात का हो रहा था, शाम का हो रहा था, और ऐसा कोई होता है ना कि भाई यानी कोई प्रोटोकॉल भी नहीं गुजर रहा था, कोई नहीं, सड़कों पर कुछ कोई नहीं ऐसी था, चीज भी खामोशी नहीं थी, और उनको ये मतलब कोई सिर्फ स्ट्रीट क्राइम भी नहीं हो रहा ऐसा था। कुछ भी नहीं हो रहा था। खामोशी से उनको सिर्फ अपना रोड पे क्रॉस करना था, उनको जाना था लिंक रोड से मेन रोड पे आम जैसे गाड़ी आती है। तो उन्होंने अब्यूज़ स्टार्ट कर लिया, जिसपे जो मेरे देवर हैं उन्होंने उसको मतलब कि एक होता है ना कि गुस्से का इजहार करना कि भाई हम फैमिली बैठी हुई है, जी हाँ, खवातीन बैठी हम हुई जा हैं। रहे हैं अपनी रोड पे जा रहे हैं तो हम पास हो जाएंगे, तो आप लोग उसके बाद जो है वो पास हो जाएगा। तो उस पे जो है वो पुलिस मोबाइल, वो जो सारे पुलिस वाले थे वो बहुत बिगड़ गए, और सबने एक जंप किया, मतलब कि एकदम बाहर जंप किया। अच्छा। किसी ने वो गाड़ी के बोनट पे मारना शुरू कर दिया। एक ने मेरे जो देवर गाड़ी चला रहे थे उसको बाहर खींच के उनके सर पे मारना स्टार्ट कर लिया। इसी इसमें ना एक पुलिस वाले ने गाड़ी की डिग्गी पे फायर किया था, मतलब कि उसको क्या हुआ समझ में नहीं आया। तो उसने गाड़ी की डिग्गी पे फायर किया था, और जो फायर जो है मुझे फिर कमर में लगा था, मेरी राइट लेग से एग्जिट हुआ था। और बस ये वो सेकंड था कि एक नॉर्मल गर्ल जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई, और उसके बाद फिर तकरीबन 1-1.5 साल तक तो मैं हॉस्पिटलाइज ही रही कि यानी कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई आप। यस मैम, क्योंकि ये था कि स्पाइनल कॉर्ड में जब चोट लगती है तो ये मतलब कि कभी ये होता है कि आपकी सडन ऑपरेट हो जाता है, कभी ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपकी वर्टिब्री डैमेज हो जाती है, तो आपको जो है ना मतलब कि काफ़ी अर्से 8 मंथ्स मुझे याद है, 8 मंथ्स तक तो मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि इनको बिठा नहीं सकते, इनको सिर्फ आप लिटा के रखिए, मेडिकल बेड होता था। और मतलब कि मुझे टर्न करने के लिए भी एक डॉक्टर नर्स आती थी जो बड़े एहतियात से मुझे टर्न करती थी, क्योंकि मेरी जो वर्टिब्री भी थी उसमें फ्रैक्चर था। तो आप बैक साइड पे बैठी हुई थी कार में? मैं कार की बैक साइड पे बैठी हुई थी, और मतलब कि क्योंकि मुझे डर लग रहा था तो मैं मतलब कि अपने आप को एक छुपाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर ना निकलूं, और मतलब कि किसी भी तरह से हम चले जाएं यहाँ से। तो उनको नहीं समझ, पता नहीं क्या एक ही मतलब कि विदिन अ सेकंड ये हुआ कि उन्होंने आए और गाड़ी पर मारना शुरू कर दिया, और किसी ने खींचा और एक ने गाड़ी पर फायर कर दिया। और मतलब कि जैसे ही फायर हुआ तो मतलब कि मेरे जो देवर थे उनको तो आइडिया भी नहीं हुआ, तो उनको मैंने ज़ोर से बुलाया, तो मैंने कहा आप इधर आए और मुझे फायर लगा। तो उन्होंने कहा फायर की कोई आवाज़ नहीं आई है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे देखें मुझे फायर लगा है। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं वाकई में ब्लड शेड हो रहा है, और ये मतलब कि उसके बाद उन्होंने गाड़ी भगाई है वहाँ से। और उसके बाद जब हम आगा खान पहुँचे हैं तो उस पर मतलब कि डॉक्टर को तो पहले ये लगा कि अच्छा सिर्फ गोली सिर्फ छू के गुजरी है। तो ये मतलब कि होता है कि मतलब ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल्स भी हमारे ऐसे हैं कि कुछ नेग्लिजेंस हर जगह हर उस पे हो ही रही होती है कि वो डायग्नोज नहीं कर पाती बेसिकली है हुआ क्या बेसिकली मतलब कि उनको सच इमरजेंसी नहीं लगी कि अच्छा कि इसमें भी कोताही बढ़ती गई। जी कि मतलब कि आया कि इनको जो है वो कमर में गोली लगी है, तो उनको सिर्फ ये लगा था कि सिर्फ थाई से छू के गुजरी है। तो उन्होंने कहा था कि ओके ठीक है, हम पहले हम ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स को देख लेते हैं और हम इनकी तरफ बाद में आएंगे। तो उसके बाद फिर जब मेरे रिलेटिव मेरे फैमिली मेम्बर्स घर से आए थे तो उन्होंने कहा था कि इफ़ इन केस आपने इनको चेक नहीं किया, एग्जामिन नहीं किया, अगर सिर्फ छू के गुजरी होती तो अनकॉन्शियस क्यों है मेरी बच्ची। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने टर्न किया तो पता चला कि ये तो पूरा स्ट्रेचर ही ब्लड से भर चुका है, और फिर सडन इमरजेंसी OT कॉल हुई।
اس کے بعد پھر ساری چیزیں پتی گئیں. اس کے بعد پھر جب مجھے ہوش آیا تھا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹا آپ کو اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی ٹائم لگے گی اس میں سے ریکور ہونے میں. تو یہ کتنا ڈیوریشن ہو گیا آپ کو اس سروائیول کی ایج کے اندر، یعنی آپ کون سے ایئر میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی؟ میم مجھے 2012 میں یہ گن شاٹ انجری ہوئی تھی. یعنی 12 سال اب جو ہے ہاں وہ 10 سال ہو چکے ہیں اور تقریباً 7 ایئرز میں اپنی ڈسیبلٹی کے بعد میں ہوم باؤنڈ رہی ہوں. میں گھر میں ہوتی تھی. مجھے گھر کا مین گیٹ کراس کرنا اور باہر جانا بالکل پسند نہیں ہوتا تھا اور میں جو ہے وہ کار میں بیٹھنے سے بہت ڈرتی تھی. کار فیئر ہو گیا تھا مجھے ایک، یعنی فوبیا آنے لگے. جی جی. اگر مجھے کوئی کار میں بٹھاتا تھا تو میں کہتی تھی کہ نہیں اچھا اس طرف چلیں، نہیں اس گاڑی سے دور رہیں، اس بائک والے کے پاس نہ جاؤ. ایک فیئر بیٹھ جی گیا، جی ایک ایک فوبیا فیئر بیٹھ گیا. تو اسی طرح. اور مطلب کہ سب سے بڑا تھا کہ میں کسی پولیس والے کو نہیں دیکھ سکتی تھی. جیسے ہی کوئی پولیس والا آیا یعنی تو ماضی کی اتنی تلخ چیزیں آپ کے ساتھ گزری اور جن کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے محافظ ہیں جو کہ سڑکوں پہ بیٹھ کر ہماری کہتے ہیں نا سیوا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی ایک غفلت کی وجہ سے ایک چلتی پھرتی جو خواتین ہیں ان کو ڈسیبل کر دیا گیا. تمام لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے کم از کم ان کو اس اسٹوری سے سبق سیکھنا چاہیے کہ پیشنس آپ کی زندگی میں بہت میٹر کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے تو کسی کی زندگی اس سے بہت بڑی متاثر ہو سکتی ہے. ایک چلتی پھرتی خاتون کو آپ نے ایک ویل چیئر کے سہارے چھوڑ دیا تو یہ آپ کے لیے زندگی بھر کا بھی سبق ہونا چاہیے. اچھا، جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ اس طرح کا سڈن انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد 7 سال تک آپ کو فوبیا رہا، پھر آپ نے فائٹ بیک کیسے کیا؟ کوئی فیملی کے اندر مورل سپورٹ، ہسبینڈ اور دوسرے لوگ کس حد تک مورل سپورٹ تھے؟ جہاں تک میں اپنی فیملی کی بات کروں گی تو میرے فادر جو ہے انہوں نے مجھے اب تک بھی بہت سپورٹ کیا ہے. مطلب کہ اب میں کہوں گی کہ اگر آج میں نظر آ رہی ہوں زندہ اور اپنے مطلب کہ اپنی لائف کو ایک ایز انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہوں تو میرے فادر کا اس میں سب سے بڑا رول ہے. اور انہوں نے مطلب کہ ایک اسٹیچو کو جیسے دوبارہ سے ایک کہتے ہیں زندہ کیا ہے، اس حساب سے انہوں نے ہر اسٹیپ میں انہوں نے ساتھ دیا ہے. اور جہاں تک میں کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی بات ہے تو آیا کہ حالانکہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھے لیکن ایکسیپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی ڈسیبلٹی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو وقت کے ساتھ جب انہیں پتہ چلا کہ ڈسیبلٹی پرماننٹ ہے اور کوئی مطلب کہ پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے سپریشن کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اور اس طرح پھر میری ڈائیورس ہو گئی تھی. مطلب کہ ودن 2 months کی ہماری میرج رہی تھی اور اس کے بعد پھر جب ڈسیبلٹی آ گئی تو انہوں نے سپریٹ ہونا. تو پھر ایک مطلب کہ ایک شوق میرے لیے یہ بھی تھا کہ مطلب کہ ایک صحیح بالکل ایک اچھی لائف گزرتی ہوئی چلتی پھرتی اور اچانک سے ہی سب کچھ الٹا ہی ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے نا کہ سارا دماغ میرا بالکل ایک وہ ہو گیا تھا کہ ہو کیا گیا ایک اچانک سے. جی تو اس وجہ سے بھی میں ایک سیویئر ڈپریشن میں چلی گئی تھی، جس کو کہیں گے کہ آلموسٹ زندگی سے کوئی ہوپ نہیں رہا تھا میرا. تو مطلب کہ اگر میں نہ نکلتی تو ہو سکتا ہے کہ میں آلموسٹ میں سوسائڈل تھاٹس بھی میں کہتی تھی. کیونکہ پاپا میرے کافی دفعہ میرے کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے گئے تھے کہ آپ اس کو دیکھیں. مطلب کہ کیونکہ بہت پین ہوتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی ساری رات میں، مطلب کہ دیوار کو دیکھنا اور یہ مطلب اس طرح ڈسٹرب رہنا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرنا کیا ہے. تو مجھے بڑا مطلب کہ ایک غصہ آتا تھا کہ اچھا میں اب ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں تو کیوں جا رہی ہوں، اس کے آگے تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، یا اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو کیا مجھے وہ ویل چیئر پہ مطلب کہ وہ مجھے صحیح تھوڑی کر سکتا ہے. تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا وہی ہوتا تھا کہ آپ ان کی دوائی کا ڈوز انکریز کر لو، آپ ان کی ڈپریشن کی میڈیسن اسٹارٹ کر لو، آپ ان کو سکون کی گولی دے دو یا نیند کی گولی دے دو. تو وہی بس میڈیسنس کا ڈوز انکریز ہوتا جا رہا تھا، لیکن ایک جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ بالکل بھی مطلب کہ ایک اسٹیبل نہیں ہو رہی تھی. ایک جو حالانکہ میں سمجھتی تھی کہ میں مطلب کہیں گے کہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں تو مجھے جلدی ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈسیبلٹی ایکسیپٹنس مجھے بالکل بھی نہیں آ پا رہی تھی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ دیکھیں جب اسپائنل کارڈ کی چوٹ لگتی ہے تو اس کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے، آپ کا یورین اسٹول سینسیشن بالکل لاس ہو جاتا ہے. اسپائنل فکسیشن مجھے پلیٹس لگی اور مجھے اسٹول بیگ ایک لگ گیا. تو
مطلب کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا مجھے گھر سے باہر اپنے آپ جانا نکلنا اور ایک گیدرنگ میں بیٹھنا، اور مجھے یہی ہوتا تھا کہ اس گیدرنگ میں میں بیٹھی ہوں تو پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھ سکوں گی، پتہ نہیں میرا پیمپر کتنی دیر صاف رہے گا یا نہیں رہے گا، یا پتہ نہیں میرا جو یورین بیگ لگا ہوا ہے وہ کس طرح سے اگر کہیں لیک نہ ہو جائے یا کچھ اس طرح. تو کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ گھر میں رہے. آپ باہر جانا جو ہے وہ بالکل بھی مطلب کہ ایک پسند نہیں کرتا ہے. بہت بہت باہمت خاتون ہے زیب، اور جس طریقے سے اپنی سچویشن بتا رہی ہیں، مطلب انسان کے سنتے ساری میں آپ دیکھ سکتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو زندگی کا ٹراما اس طریقے سے گزرا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ٹراما کے ساتھ ساتھ جب لائف کے اندر سرکمٹینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو ایکسیپٹنس آپ کی فیملی اور آپ کا ہسبینڈ نہیں کرتا، تو یہ چیز جس طرح کی ڈپریشن کا شکار کوئی انسان کو بنا سکتا ہے، وہ جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے صرف وہی یہ بات جانتا ہے. ایک ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے، بریکس کے بعد حاضر ہوں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے زیب کی زندگی کے حوالے سے جان لیتے کہ ڈسیبلٹی جو ان کی زندگی کے اندر آئی اس کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کیا گیا. ساتھ ہی انہوں نے بڑی اپنی زندگی کی تلخیاں بتائیں کہ ایک تو ڈسیبلٹی نے جنم تو لیا ان کی زندگی کے اندر، ساتھ ہی ساتھ یہ انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا، لیکن ان کی زندگی کے اندر جو دوسرے سرکمٹینسز ایک کے بعد ایک آئے وہ ان کو اور توڑتے گئے، اور اتنا توڑ دیا کہ 7 سال تک ان کا یہ فوبیا ہی نہیں گیا کہ انہیں گھر سے باہر بھی جا رہا ہے یا انہیں کچھ کرنا بھی ہے یا ان کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے. اچھا، عموماً ہم تمام ڈسیبل لوگوں کی زندگی سے یہی تاثر نکالتے ہیں، اور اگر ہم ذہنی طور پر ڈسیبل لوگوں کی بات کریں تو وہ تو بیچارے بچپن سے ہی معذور ہوتے ہیں یا پھر بڑے ہونے کی ایج میں معذور ہو جاتے ہیں. تو جسمانی طور پر معذور ہونا، ذہنی طور پر معذور ہونا، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ذہنی طور پر معذور بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی گزارنی کیسے، ان کو بھی زندگی کے اندر ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. ان جیسے میں نے ہونہار بچے زندگی میں کہیں نہیں دیکھے، ان جیسے میں نے شارپ مائنڈڈ بچے کہیں نہیں دیکھے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم جسمانی طور کی ڈسیبلٹی بات کریں جیسے کہ زیب ہیں، اور زیب بھی بچپنی طور پر جو ہے جسمانی طور پر ڈسیبلٹی ان کے اندر نہیں تھی. جیسے کہ انہوں نے انسیڈنٹ بتایا کہ پولیس والوں نے ان کے اوپر ایک گاڑی کے اوپر فائر کی جو کہ ان کی اسپائنل کارڈ کے اوپر لگی، اور اس کے بعد ان کو یہ ڈسیبلٹی آئی. ساتھ ہی ساتھ دیگر ان کے ساتھ جو ایشوز آئے، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا. اب ان کی جرنی کے بارے میں جاننے کا مقصد صرف یہاں پر اتنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے گھر اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہیں یا ان کے گھر کے اندر اس طرح کے کوئی انسیڈنٹ ہوئے ہیں یا کوئی ڈس ایبل ہے ان کے گھر کے اندر، تو خدا را ان کو بوجھ نہ سمجھے. ان کے اس اندر اتنے اسکلز ہوتے ہیں یا ان کے اندر اتنی پاورز ہوتی ہیں، بس ان کو نکالنے کے لیے گرو تھرو کرنا پڑتا ہے. ان کو نکالنے کے لیے ایک اس کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ان کا مورل سپورٹ بننا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایسے ابھر کے نکلتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر رشک کرتی ہے. جیسے کہ زیب ایز اے میڈیکل آفیسر کے طور پر ایک ایسوسیٹ کے ساتھ لنک ہے، جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی آج یہاں بیٹھی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی سے فائٹ کیا اور آج بھی فائٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور بالکل ان کو جھجک نہیں ہے، بالکل ان کو ٹینشن نہیں ہے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو یا اپنی کمزوری کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور یہ کمزوری ہونی بھی نہیں چاہیے. میں کہتی ہوں آپ کی کمزوری کو آپ کو اپنی طاقت سب سے پہلے بنا لینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو آپ کی یہ کمزوری دکھائی نہ دے. اچھا زیب، جیسے کہ آپ بتا رہی تھیں کہ اس طرح کے سینیریو میں 7 سال تک آپ کو فوبیا رہا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، نکلنا نہیں ہے، آپ نے کسی سے ملنا نہیں ہے، پولیس والوں کو دیکھتی تو ایک عجیب سا خوف آپ کے دل کے اندر بیٹھ جاتا تھا. تو اس سے باہر کیسے ہیں، اس فوبیا سے کیسے باہر ہیں؟ جیسے آپ سائیکیٹرسٹ تک کے پاس پہنچ گئی تھی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس طریقے سے فٹس بھی پڑتے تھے، میں دیواروں کو دیکھ رہی ہوتی تھی، مجھے کہا جاتا تھا سلیپنگ پلس دے دیں ان کو یا ڈپریشن پلس دے دیں ان کو تاکہ ان کو ذہنی طور پر سکون آئے. اس فیز سے کب نکلی؟ اسی طرح ہی جیسے میرے پاپا ہمیشہ ہی ڈاکٹرس کے پاس جاتے تھے، پھر سائیکیٹرسٹ کے معلوم کرتے تھے. تو میرے پاپا کو پتہ چلا تھا تقریباً 3 ایئرس بیک کہ ایک مطلب ادارہ ہے ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کا، اور اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ اپنی لائف کو، اپنے دن کو بڑے اچھے سے گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مطلب کہ ایز جاب وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں لگے کام سارے. تو پھر میرے کو جب مجھے پاپا نے آپ کو جب بتایا تو میں نے وہی پہلے تو بہت منع کیا کہ نہیں میں نے نہیں جانا ہے، لیکن پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر میں نے حامی بھری تھی کہ چلیں صحیح ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ میں وہاں پہ ٹرائی کرنے میں کیا ہارڈ جائے. تو جب میں ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن میں جب میں پہلی دفعہ گئی تھی تو ہمارے جو سر جاوید رئیس وہاں کے فاؤنڈر ہیں،
جو جن کو اب میں اپنا سیکنڈ فادر یا اپنا مینٹور کہتی ہوں، کہ جنہوں نے میرے اوپر اتنی محنت کی کہ جو میں آج نظر آ رہی ہوں وہ ان کی بدولت ہوں، کیونکہ مطلب کہ انہوں نے ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے دوبارہ سے کسی بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے دیکھیں پبلک اسپیکنگ کرنی ہے، آپ نے موٹیویشنل اسپیکنگ کرنی ہے، آپ نے جو یہ آگے جو مطلب کہ جو اور ڈسیبلڈ ہے ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالنا ہے، یہ تو آپ یہاں تک پہنچی ہیں۔ جو گھر میں ہیں، جو 10 سالوں سے جنہوں نے سورج نہیں دیکھا ہوتا، یا جن کو ان کے پیرنٹس بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو ان کی لائف کو گھروں سے باہر نکال کے ان کو ایک بہتر زندگی دینی ہے۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا کہ مطلب کہ یہ جو سارے ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز جو سیویئر ڈسیبل ہیں، وہ جو مجھ سے زیادہ میں کہوں گی کہ میری تو صرف لوور لمب پیرل ہے، جن کے چاروں لمبس پیرالائز ہوتے ہیں، کوادریپلیجک ہوتے ہیں، یا جو بالکل بھی اپنے ناک سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے، یا جو ہل نہیں سکتے ہیں، جو خود سے پانی نہیں پی سکتے ہیں، خود سے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ایک روزمرہ کی اپنی ایک لائف گزار رہے ہیں، اور تھرو اٹینڈنٹ سروس، اور وہ بھی ایک جاب کر رہے ہیں، اور وہ بھی مطلب کہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے میں کافی متاثر ہوئی، اور مطلب میں نے مطلب کہ حامی بھری آپ نے زندگی کی حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیا نا، کہ کس طریقے سے ہم اپنے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے ہم سے برے بھی لوگ جو ہیں، یعنی کنڈیشن اتنی ورسٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سے بہت اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح ہی میں نے مطلب کیا ہے کہتے ہیں کہ جیسے DWA جو ہے نا، وہ مجھے میری دنیا کی طرح لگتی ہے، کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسیبل پیپل اتنے آرام سے اور انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں، کہ ان کو کبھی کسی مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی بیریئر ہے، یا یہاں پہ میری ایسیسیبلٹی نہیں ہے۔ 4 فلور کی ایک عمارت ہے، تو اس میں ہم 1st فلور سے لے کے 4th فلور تک خود سے جا سکتے ہیں، اس میں ہم کچن میں جا سکتے ہیں، اس میں واش روم ایسیبل ہے، اور ایسا مطلب کہ کچھ وہ نہیں ہے جیسے اگر ہم ڈیسک ہوتی ہے، یا ہم نے کہیں لکھنا ہے، تو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک کلینک بھی جوائن کی تھی، لیکن جب میں نے کلینک جوائن کی تھی اپنی ڈسیبلٹی کے مطلب کہ جو ٹائم پیریڈ میں نے گھر پہ گزارا تھا، تو اس کلینک میں تقریباً میں 15 to 20 days گئی تھی، لیکن میں نے اس کلینک کو دوبارہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کا جو ورک سپیس تھا وہ بالکل میرے حساب سے نہیں تھا۔ اس پہ جاتے ہی اسٹیئرز اسٹارٹ ہو جاتی تھیں، اسٹیئرز کو پار کر کے جب میں گزرتی تھی، تو اس کے بعد پھر جو سیٹنگ ارینجمنٹ تھی وہاں پہ ٹیبل پہ میں نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اگر آپ ٹیبل پہ پہنچ جاؤ تو اس کے بعد جب میرا مطلب کہ جیسے کہ اسپائنل کارڈ والوں کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایز اے مطلب کہ میری ریسٹ روم نہیں ہوتا تھا۔ اگر اف ان کیس کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، اور اوبیسلی اگر آپ 9 to 5 کوئی آفس ڈیوٹی کرتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ آپ واش روم بھی یوز کرتے ہیں، تو وہاں پہ واش روم ایکسیسیبل نہیں تھا۔ تو مطلب کہ ایک مشکل ہی ہو جاتی تھی کہ اچھا ہم نے نکلنا ہے گھر سے، تو آگے کیسے جانا ہے۔ تو وہی جو میں مطلب کہ ایک ڈسیبل جو پرسن ہے، وہ جب سوسائٹی سے ایکسکلوڈ اسی لیے ہی ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے گھر میں ہوم باؤنڈ اسی لیے ہی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہر اسٹیپ پہ ایک ڈفرینٹ اسٹرگل کا میں سامنا کر رہی ہوں، یا میں جہاں میری ورک اسپیس ہے وہاں پہنچ کے بھی میں اگر اوبیسلی اگر آپ کو کہیں کام ہے اور آپ نے اپنی 100% ایفیشنسی دکھانی ہے، نو ڈاؤٹ میں اپنی طرف سے پوری محنت بھی کر لوں، اور میں باقی سب سے زیادہ بھی کام کر کے دکھا لوں، تب بھی اگر میری چیز میرے حساب سے نہیں ہوگی تو میں وہاں کام اپنی ایفیشنسی نہیں شو کر سکوں گی۔ تو یہی تھا کہ میں وہ کلینکس چھوڑ آتی تھی۔ لیکن ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ میں جانے کے بعد میں کہتی ہوں کہ اگر اس ادارے کو سنڈے کو بھی کھول دیں گے تو میں سنڈے کو بھی، یعنی اتنے زیادہ انہوں نے آپ کو پرجوش کر دیا، اور اتنا خوشی سے آپ وہاں جا رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دیا زندگی کے اندر کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ سنڈے کو بھی کھلے تو میں سنڈے کو بھی جاؤں گی وداؤٹ اینی آف، مجھے کوئی آف نہیں چاہیے اپنے۔ کس طریقے کا ماحول دیکھا وہاں جا کے جب آپ وہاں گئیں، اور جب وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا؟ پہلے تو آپ کا دل مان نہیں رہا ہوگا، مطمئن نہیں تھا کہ مجھے نہیں کرنی جاب، لیکن وہاں جا کے جب ماحول دیکھا، لوگوں سے ملی، ڈسیبل لوگوں سے بات کی، کس طریقے کی آپ کے تاثرات تھے؟ میم ایک تو جیسے یہ ہے کہ ڈسیبل فرینڈلی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ، آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ مطلب کہ آپ ڈسیبلڈ ہے۔ وہاں پہ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ وہاں پہ ڈسیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں بھی یہاں پہ کہیں مطلب کہ گھر سے باہر نکل کے کسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، یا اب تو نو ڈاؤٹ کافی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کو، مالز میں بھی، مطلب کچھ عرصہ پہلے کی ہی بات ہے، اگر ہم مالز میں چلے جاتے تھے یا کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جاتے تھے تو مطلب اس طرح سے دیکھا جاتا تھا
کہ یا تو ہمیں کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو ان کو لگ جائے گی، ایگزیکٹلی، یا پھر جو ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ ہم گھر سے نکل گئے ہیں، تو گھر سے آخر نکل کیوں آئے، یہ لوگ گھر میں کیوں نہیں بیٹھے ہیں. تو اس حساب سے ایک مطلب کہ ایٹیٹیوڈ، جو بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ انسان کا بہت میٹر کرتا ہے. میرے حساب سے اگر جو نارمل پاپولیشن ہے وہ صرف ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دے گی، تو جو ڈسیبل پیپل جو گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو قید نہیں کریں گے، وہ ایٹ لیسٹ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. جو کہ اب نو ڈاؤٹ اویئرنیس کافی ساری آ گئی ہے، اور کافی سارے شاپنگ سینٹرز ہو گئے ہیں، پارکس ہو گئے ہیں. آفٹر ڈسیبل ایکٹ 2018 جو آیا ہے اس کے بعد کافی سارے پارکس بھی ڈسیبل ہو گئے ہیں. اور اب تو مطلب کہ ٹرانسپورٹ پہ بھی کام کیا جا رہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹس کو بھی جو ہے وہ مطلب کہ ڈسیبل فرینڈلی بنایا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہی میں کہوں گی کہ اف ان کیس جو انفراسٹرکچر اب بن رہا ہے اگر اس سے بھی کام ہو جائے تھوڑا سا، یا جو ہے وہ اسکول سسٹم ہے اس سے بھی تھوڑا سا کام ہو جائے، تو نو ڈاؤٹ جو ڈسیبلس جو گھروں میں پڑے ہیں یا جو پیرنٹس ان کو باہر نہیں لے کے آتے ہیں، تو وہ ان کو لے کے آئیں گے اور ان کو پڑھائی کی طرف ان کو رجحان کریں گے، اور ان کو ایٹ لیسٹ ان کو اپنے پیروں پہ ان کو انڈیپینڈنٹ زندگی دے سکیں گے. ٹھیک ہے. بینگ اے میڈیکل آفیسر، کیونکہ آپ وہاں پہ ایک میڈیکل آفیسر کی جاب کر رہی ہیں، کس طریقے کا ماحول دیکھا وہاں پر؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ کس طرح سے ڈسیبل لوگ ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں، یا ان کو کس طریقے سے لایا جاتا ہے، یا اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اگر جو لوگ ہمیں گھر میں دیکھ رہے ہیں یا جن کے گھر میں ڈسیبل چائلڈ موجود ہے، ڈسیبل بندہ موجود ہے، یا کوئی بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرسن ہے، تو وہ کس طریقے سے وہاں پر آئے اور وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ میم ڈفرینٹ سارٹ آف ڈسیبلٹیز ہوتی ہے، اور جب ایک ڈسیبل پرسن آتا ہے تو موسٹلی جو ہے ان کے پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو ڈسیبلٹی ہے اس میں ہم نے ان کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. جیسے مسکولر ڈسٹرافی ہو گئی جو بٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے، یا جیسے آئی سائٹ کی ویکنیس ہوتی ہے، سیریبرل پالسی، سی پی چائلڈ جو ذہن سے کمزور ہوتے ہیں، تو یا تو وہ فیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، یا تو ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے اکثر پٹھے، اکثر جو لمس ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں. تو جب بھی ایک ڈسیبل پرسن آتا ہے سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آیا یہ کس ڈسیبلٹی میں مطلب کہ اس کی ڈائگنوسس کیا ہے. ایک ڈائگنوسس کے بعد اس کی مطلب کہ اس بندے کی، یوزر کی، اور جو ان کی پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ ان کو آیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسیبلٹی کیا ہے اور اس کو کیری کیسے کرنا ہے، جیسے اس کی مینجمنٹ کیا ہے. اف ان کیس اگر اسپائنل کارڈ انجری ہے تو اسپائنل مطلب بہت زیادہ بیٹھنے میں آپ کی جو ہے نا چھالے ہو جاتے ہیں، بیڈ سورس ہو جاتے ہیں، تو ان کو بیڈ سورس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری کاؤنسلنگ کے بعد ہم ان کی مطلب کہ اکیڈمک ایکٹیویٹیز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو 9th میٹرک علامہ اقبال سے انرول کرواتے ہیں، اور جیسے ڈسٹینس لرننگ سینٹر کے تھرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی اٹینڈنس سروس کے تھرو ان کو ڈیلی ایکٹیویٹیز ان کو مینیج کیسے کرنی ہے، شفٹنگ اسکل سکھاتے ہیں، ٹرانسفر اسکل سکھانے ہیں. جیسے ویل چیئر سے آپ نے گاڑی میں کیسے شفٹ ہونا ہے، ویل چیئر سے بیڈ شفٹ کیسے کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ڈفرینٹ طریقے آپ نے یعنی ڈفرینٹ طرح کی ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ ان کو سکھائی جاتی ہیں، وہاں پہ لرن کروایا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرس کا اسٹاف بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے ڈسیبل ہے اور اس کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے تو وہاں پر ڈاکٹرس کافی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کی کیئر کر سکیں، ان کو اس فیس سے نکال سکیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد حاضر ہوں گی. دیکھتے رہے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ایسوسی ایشن سے لنک تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہے تھے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنے گھروں سے باہر نکل کے وہاں پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں. زیب آپ مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں پر کافی حد تک اسٹاف بھی موجود ہے. اسٹاف کیسے کیری کرتا ہے اور کتنے افراد پر مشتمل اسٹاف وہاں پر موجود ہے جو کہ پوری آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہے؟ میم یہاں پہ تقریباً 60 کا اسٹاف ہوتا ہے، اور جس میں آپ کے ڈفرینٹ فزیوتھراپسٹ بھی ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ آئی ایل ٹرینرز ہوتے ہیں، آپ کے پرسنل اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ایک ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے ڈفرینٹ ڈسیبلس کو ہینڈل کرنا ہے. آیا آپ نے کیا چیزیں آپ نے ہاتھ میں پہننی ہے، کیا چیزیں آپ نے ان کو آپ نے پہلے پیشنٹ کو شفٹ کرانے سے پہلے کیا کانسنٹ لینا ہے، اور اس کے بعد شفٹ کرانے کے بعد اس سے پوچھنا ہے کہ آیا آپ کو کوئی چیز کی نیڈ ہے یا آپ کمفرٹیبل ہیں. اس حساب سے جب فزیوتھراپی سیشنز ہوتے ہیں اس میں ڈپینڈنگ آن دا ڈسیبلٹی آپ ان کی ایکسرسائز ایک ڈیزائن کرتے ہیں، ایکسرسائز ماڈیول ہوتا ہے، اس کے بعد کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اگر وہ سی پی چائلڈ ہیں تو ان کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ان کا پیرنٹ آ رہا ہے، جو بھی ان کی مدر آ رہی ہے، اس کو گائیڈ کر لیں کہ یہ ایکسرسائز آپ نے گھر پہ بھی کرنی ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ ڈے میں 3 ٹائمز یا 4 ٹائمز ان کی ایکسرسائز ہو تو ان کی بینیفٹ جلدی آئے. اسی طریقے سے ہی وہاں پہ جو ہے مطلب کہ
वोकेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू एक इंक्लूसिव कंप्यूटर लैब है जिसमें जो मतलब कि जो डिसेबल्स हैं, मतलब एक अब तो ये स्टार्ट कर लिया है कि जो डेफ एंड डम है या जो नाबीना अफराद हैं उनको थ्रू एक जावा सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उनको मतलब कि ब्लाइंड्स को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अच्छा। और वो कंप्यूटर लैंग्वेज अगर लर्न कर लेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चला लेंगे तो आगे जाके वो अपने लिए कुछ कर सकेंगे, खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसी तरह ही डिफरेंट मतलब कि एक्टिविटीज़ होती है प्रोजेक्ट्स के थ्रू जिसमें उनको स्टिचिंग सिखा देते हैं और उसको फिर उनको एक उनको एम्पावरमेंट के थ्रू लेके आते हैं कि आपने अपना एक छोटा सा बिजनेस। इसी तरह मतलब कि जैसे डिजिटल वर्ल्ड का बहुत आजकल आ रहा है कि आप ऑनलाइन घर बैठे काम कर सकते हो, तो डिजिटल स्किल्स उनको सिखाते हैं थ्रू एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है। आपकी 3 मंथ्स ट्रेनिंग हो गई या 6 मंथ्स ट्रेनिंग हो गई, डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू आप उनको जो है वो मतलब कि मेन ये इनका होता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ उनको ले आएँ। यानी जो डिपेंडेंसी हो जाती है किसी और के ऊपर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी के अंदर? क्योंकि हम डिसेबल लोगों को देखते हैं तो वो हमेशा उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि जब वो डिसेबल हो जाते हैं तो कॉमनली वो लोग समझते हैं कि बस अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और हम अब किसी और पर बोझ बन गए हैं, यानी हम उनकी डिपेंडेंसी पे आ गए हैं, अब हम इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकते और हमारा मुकम्मल तौर पर अब दारोमदार किसी और पर निर्भर हो सकता है। तो इस तरह की जब सोच हो जाए तो उससे बाहर आने में क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है? मैम मेरे हिसाब से ये सिर्फ आपकी एक माइंड की सोच है। आपकी जो माइंड है वो आपको गाइड करता है कि आया आपने पॉजिटिव सोचना है या आपने नेगेटिव सोचना है। अगर आप देखें तो जैसे एक नॉर्मल बंदा है वो अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता है, अगर वो लिफ्ट से चढ़ता है तो अगर लिफ्ट नहीं है तो आप सीढ़ियों से चढ़ जाएंगे। अगर सीढ़ियाँ नहीं है तो अगर आप किसी मॉल में जाते हैं और अगर आपने वहाँ पे किसी ने आपके लिए स्टेयर्स बनाई है तो आप ये नहीं कहते हैं कि अच्छा आपने स्टेयर्स बनाई है तो आपने हम पे कोई एहसान किया है। मतलब डिपेंडेंट तो हर कोई है। इफ इन केस कोई ग्लासेस यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट है, चीज़ों पे डिपेंडेंट है। बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़े अच्छे एग्जांपल देनी है जैब कि हम लोग तो हर चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, यानी तो हम नॉर्मल इंसान भी डिसेबल हुए फिर तो। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डिसेबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि आपकी कोई कमज़ोरी हो, तो आप तो फिर हर तरह से कमज़ोर हैं कि अगर आपने लिखना है तो आप एक पेन के मोहताज हैं, आपने अगर चलना है तो आप अपनी टांगों के मोहताज हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जब मेरा पॉइंट था कि अगर किसी और पर डिपेंडेंसी आ जाए, यानी हम लोग समझते हैं ना जैसे डिसेबल लोग हैं कि अब आप किसी और के सहारे नहीं चल सकते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घरों के अंदर भी मौजूद हैं जो कि डिफरेंट फेस के अंदर जो है वो अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं इस सिचुएशन के अंदर, वो बाहर नहीं आ पाते। जैसे कि आपने बताया कि आपको बाहर आते आते 7 साल लग गए। 7 साल बहुत बड़ा टाइम स्केल है जिसके अंदर आपकी इंजरी भी थी, उस इंजरी को भी आपने कवर करना था और साथ ही साथ आपको ट्रॉमा भी था, फिर दूसरी सर्कमटेंसेस भी ज़िंदगी के अंदर थे। ऐसे लोगों को सोसाइटी के अंदर बैठने के लिए, सोसाइटी को एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंट होती है? मैम इसी में सिर्फ यही होता है कि आप जो है आप अपने आप को एक नेगेटिव जाने के बजाय आप अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लाओ। आप जो है एक ज़िंदगी में किसी भी पर्सन को अगर ज़िंदगी में जैसे अगर गोल ख़त्म हो जाएगा तो आप वो मतलब कि यही सोचेगा कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है या मेरे लिए कुछ रहा नहीं है। इसी तरह अगर आप एक बंदे को कोई गोल दे देंगे या शॉर्ट टर्म गोल ले लिया किसी ने या लॉन्ग टर्म गोल दे दिया किसी ने, अब जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा ये था कि अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैंने अपने सर को यही बोला था, सर अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ और अब मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। तो सर ने यही कहा था कि देखिए बेटा आप हर सब कुछ कर सकते हैं और एक ऐसा भी दिन आएगा कि आप खुद से गाड़ी चलाओगे अपनी और खुद से आप इस्लामाबाद और डिफरेंट वर्ल्ड टूर्स कर रही होगी। और नो डाउट मैं उस वक्त जो बहुत चीज़ इम्पॉसिबल लगी थी, अब एक चीज़ अब ये चीज़ें सारी पॉसिबल हो गई हैं तो मैं कह सकती हूँ नो डाउट आप जो है अगर ज़िंदगी में एक छोटा सा गोल बना लोगे, किसी को भी गोल दे दोगे तो वो बंदा जो है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करता है। एक अगर किसी को छोटी सी उम्मीद भी नज़र आएगी तो उसको अचीव करने के लिए एक सर्टेन मूव ज़रूर लेता है। तो यही मेरा ये है कि डिफरेंट जो अगर किसी को अगर आप एकेडमिक की तरफ ले आएंगे, अगर आप थोड़े से इसको पॉजिटिव कुछ चीज़ों की तरफ ले आएंगे तो मेरे हिसाब से वो जो डिपेंडेंसी है वो उसको सोच के वो किसी काम की तरफ अगर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो नो डाउट वो अपनी उस चीज़ से ट्रॉमा से निकल आएगा। यानी सोसाइटी का इसमें रोल ये होना चाहिए कि उसको कोई ना कोई गोल दे ज़िंदगी का, क्योंकि गोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंड का डिस्ट्रैक्शन भी हटेगा और इस तरीके से आप ट्रॉमा से भी निकलने में आपको आसानी होगी। अच्छा, वहाँ जो इंस्टीट्यूट की आप बात करी हैं या वहाँ पर एसोसिएशन की जो आप बात करी हैं,
تو ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کے اندر جب سیشنز ہوتے ہیں تو کس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں؟ وہاں پر ٹائمنگز کیا کیا ہیں کہ کب لوگ آ سکتے ہیں، کب پبلک ڈیلنگز ہوتی ہیں، یا کتنے وقت تک لوگ وہاں پہ رک سکتے ہیں؟ میم یہ ٹائم ہوتا ہے صبح 9 to 5 کا، جب 6:30 یا 7 o'clock تک بھی وہاں پہ اسٹاف موجود ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو آپ ڈفرینٹ جو کبھی بھی آپ وزٹ کر سکتے ہو. اور وہاں پہ مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں بھی ایک پرٹیکولر آپ کو مطلب کہ مطلب لانگ ٹرمز نہیں ہوتی ہیں، شارٹ ٹرمز ہوتی ہیں. آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ابھی مطلب IEL ٹریننگ دی جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ لیونگ کیسے ہے، یا آپ کو ڈسیبلٹی کے حساب سے اویئرنیس دی جاتی ہے، یا اسی طرح ہی آپ کو جو ڈفرینٹ اسکلز ہیں آپ کو وہ اچیو کیسے کرنی ہے. یا اکثر جو ہے وہ مطلب کہ ڈسیبلٹی پہ جو بھی کام ہو رہا ہے یا اس کے حساب سے ہی آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے، کیونکہ ایک نارمل جو یوتھ ہے ان کو ڈسیبلٹی کے حوالے سے یا انکلوژن کے حوالے سے اتنا نو ہاؤ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم ان کو چھوٹی مطلب کہ شارٹ ٹریننگز کے حساب سے یا ان کو یہ بولیں کہ آپ والنٹریلی ایک اپنا کورس کریں مطلب DWM میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں، تو نو ڈاؤٹ ان کی جو سوچ ہے وہ کھلے گی اور وہ ان کے ڈسیبلٹی انکلوژن کی طرف ان کی جو ہے ایک سوچ آئے گی. تو اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی سی ٹریننگز ہوتی ہیں کہ آپ انکلوژن کی طرف سوچ ہے آپ کے. ٹھیک. اچھا زیب MBBS بنی، MBBS کا آپ نے کیا، ڈاکٹر بنی، ماں باپ کا خواب پورا کیا، کبھی سوچا تھا اس فیس پہ آئیں گی، کبھی سوچا تھا کہ ایک میڈیکل آفیسر بن کے ابھریں گی، اور جس طریقے سے آپ کنڈیشن میں ابھی بیٹھی ہیں بڑی آپ کے چہرے پہ مطمئن دیکھ رہی ہوں میں چیزوں کو. اس سے پہلے آپ خود بتائیں کتنی مطمئن ہیں آپ کی جرنی سے؟ میں دیکھیں جب تک میں گھر میں تھی تب تک تو میرا یہی تھا کہ شکوہ ہی ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. لیکن اب جب کہ میں اپنی لائف کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ نو ڈاؤٹ میری لائف جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے ایک اچھے کے لیے ہوتا ہے. اور جب آپ کو اس چیز پہ یقین آ جاتا ہے کہ مطلب کہ ایک چیز ہے جو اچھے کے لیے ہی ہوئی ہے. اور اب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ نو ڈاؤٹ میرا یہاں پہ ایک کام تھا، مطلب کہ نارمل ڈاکٹر تو ہر کوئی بنتا ہے نا، ڈسیبلٹی کنسلٹنٹ بننا یا لوگوں کو گھروں سے نکالنا. اگر میں نے اپنی لائف کا یہ گول رکھا ہے کہ میں ڈسیبل جو بندے ہیں، ڈسیبل لوگ ہیں، ان کو گھروں سے باہر نکالوں گی، تو یہ بھی ایک گول ہے، یہ بھی کام کسی نہ کسی نے یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اور آپ کو پتہ نہیں کتنے آپ اجر لے رہی ہوں گی، کتنوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، کتنے لوگ جو ہے وہ آپ سے بڑے خوش ہوں گے. کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر بننا اور اپنی زندگی کو اور اپنی کمزوری کو لوگوں کے سامنے لا کر بٹھانا، اتنی پبلک آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہوگی اور وہ دیکھ رہی ہے آپ کی جرنی کیا ہے، کس طرح سے آپ نے سرکمٹینسز فیس کیے. اور اس کے باوجود سرکمٹینسز فیس کرنے کے باوجود اگر اس طرح کی جرنی کے اندر آپ اس کو لے کر چل رہی ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، تو یہ سب سے بڑا آپ کا کام ہے. اور اس ہمت کو اور اس حوصلے کو میں سلام کرتی ہوں، کیونکہ عموماً لوگوں کے اندر اتنا ہمت اور اتنی حوصلہ نہیں ہوتا. اچھا جس طرح کی آپ ایسوسیشن کی بات کر رہی ہیں، وہاں پر 9 to 5 تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں چیک بھی ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو، اور اگر کوئی کورسز ہیں تو وہ بھی اسی ٹائم پہ کرائے جاتے ہیں، یا ایک پرٹیکولر ڈیز جو ہے وہ ڈیوائڈ کیے ہیں؟ ڈیز بھی ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اور مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگز بھی ہوتی ہیں. جیسے صبح کے ٹائم اگر کلاسز ہوتی ہیں، اکیڈمکس ہوتی ہیں، تو سیٹرڈیز کو آپ کی یہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. اور جو کمپیوٹر کلاسز ہوتے ہیں یا کورسز ہوتے ہیں جو مطلب کہ نہ صرف ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں بلکہ آؤٹ سائڈرز. ایڈمیشن کا کیا پروسیس ہے؟ کیونکہ عموماً ہماری سوسائٹی یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر ان کے پاس ڈسیبل چائلڈ ہے یا ڈسیبل لوگ ان کے گھر میں موجود ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ان پہ پیسہ خرچ کرنا بھی بیکار ہے، اگر ان کو لے کر جائیں باہر یا کورسز کرائیں تو اٹس یوز لیس. ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے یہ. تو اس طرح کے ٹائم اسکیل پر یا اس طرح کی سوچ کے اوپر یا اس طرح کے لوگوں کے اوپر کس طرح کا چارٹ آپ لوگوں نے مینٹین کیا ہوا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن ہے، تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ اگر پیمنٹ ہو یا کچھ ہو، یا کس طریقے سے ایڈمیشن پروسیس ہوتا ہے؟ میم جو بھی ڈسیبل ہے وہ جو ہے وہ ان کے جو گارڈینس ہیں وہ کسی بھی وقت 9 to 5 ڈسیبل ایک بچے کو یا کسی بھی یوزر کو لے کے آ سکتے ہیں، اور اسی وقت ہی ان کی کنسلٹنسی ہوگی. اور صرف نہ ہی کہ ان کو کاؤنسلنگ دی جائے گی، بلکہ ان کی جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جو اس میں بھی ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. ان کو ایک CNIC بنوانا یا جو ان کی جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوانا، اس میں بھی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہ مطلب کہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس میں ایسس، کیونکہ یہ ایک مطلب کہ ڈسیبل پرسنس کی ہیلپ کے لیے ہی ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے مطلب کہ چارجنگ وغیرہ سچ کوئی نہیں رکھا ہوا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زیب کیا میسج دینا چاہیں گے جتنی بھی آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے
ایک میسج ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ڈسیبلٹی جو ہمارے معاشرے کو کہتے ہیں نا، ایک ہمارا معاشرہ ہی معذور ہے اس نام سے جس کو سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سوسائٹی میں بیٹھنے اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، یا ان کا اب رول ختم ہو چکا ہے، ڈسیبلٹی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو اب ان کا رول جو ہے وہ بس یہاں پر ختم ہو گیا۔ آپ کی ایک جیتی جاتی ایگزامپل میں دیکھ رہی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے، بڑا حوصلہ، بڑا ہمت آپ کے اندر ہے، کیا میسج دیں گے؟ میرا چھوٹا سا یہی میسج ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی ڈسیبل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے بہت ساری بنائی ہوئی مخلوق ہے، ویسے بھی ڈفرینٹ جو پیپل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جسے کہیں گے بایو ڈائیورسٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کو اپنے ساتھ سوسائٹی میں انکلوڈ کریں گے، تو یہ بہت ہی مطلب ایک نارمل لوگوں سے بہت زیادہ کارآمد اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو جن سے ہمیں صرف سیکھنے کو نہیں ملتا ہے، ہمیں بہت ساری آگے مطلب کہ اپنی سوچ ایک ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو مطلب تھوڑا سا ان کو انکلوڈ کریں گے، موٹیویٹ کریں گے، تو یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے نہ صرف مطلب کہ دنیا کے لیے، مطلب آپ کے اگلے اس میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور سہارا بن سکیں گے، آپ کا سہارا بن سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر زیب نے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی خود کی جرنی بھی بتائی، اس سے تو کم از کم جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے گھر میں اگر ڈسیبل لوگ موجود ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کو ایک دنیا کا، ایک سوسائٹی کا ایک بڑا اچھا ہنرمند انسان آپ بنا سکتے ہیں، اور ان کے اندر خود بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں میں نے خود ڈسیبل لوگوں کے اندر ایسی دیکھی ہیں جو کہ کسی سے کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ نارمل لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، نارمل لوگوں سے زیادہ ان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ وہ نکھر کر سامنے آتی ہے، بس ان کو تھوڑی سی پالش کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے کے بعد۔